آج اس بزم کا آخری سوال کہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرشد سے محبت ہر کوئی کرتا ہے، تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی حسن بھائی، مرشد کی محبت انسان کی بڑی خوبصورت محبت ہوا کرتی ہے۔ جس انسان کو اپنے مرشد گرامی کی محبت نصیب ہو جائے وہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت ہے، بلکہ اس سے بھی آگے والا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کو اپنے مرید سے محبت ہو جائے۔ میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ بشیر الدین معظمی نظامی صاحب فرمایا کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں کہ تم اپنے پیر سے محبت کرتے ہو، کمال یہ ہے کہ پیر آ کر کہے مجھے تم سے محبت ہے۔ یعنی اپنا کردار اس طرح بناؤ، اس انداز میں اپنا کردار پیش کرو، اس انداز میں اپنی محبت پیش کرو کہ پیر خود کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور یہ مناظر پھر سیال شریف کی سرزمین میں دیکھے گئے کہ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شہزادگان خود تشریف لائے، بے شمار شہزادگان نے خود تشریف لا کر حکم فرمایا کہ آپ مجھے مرید کیجئے۔ پیر خانے کے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں مرید کریں، اور یہ التجا کرتے ہیں کہ میں یہ غلطی، میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ حکم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ ہمیں بیعت کریں، تو پھر آپ بیعت فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی مناظر دیکھے گئے کہ یہ تو اپنے پیر سے محبت کرتے تھے، ہر بندہ کرتا ہے اپنے پیر سے محبت، لیکن پیر مرید سے محبت کرے یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اس مرید سے اتنی محبت اور والہانہ عشق کرتا ہوں کہ اگر شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہم دونوں کو ایک قبر کے اندر تم جگا دو۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ مرید کی محبت پیر کے دل میں ہے۔ تو چونکہ آپ کا سوال ہے کہ کس انداز میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ محبت کرتے تھے، اپنے آستان پاک سے محبت کرتے تھے، تو حضور پیر پٹھان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی محبت سیال شریف کے خانوادہ کے ہر ایک فرد کے اندر ایسے ہے کہ جیسے ان کے ایمان کا جزو ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو یقیناً ایمان کا جزو ہے، لیکن ان حضرات نے اپنے پیر خانے کی محبت کو اپنے ساتھ اتنا لازم و ملزوم رکھا ہے کہ زندگی ختم تو ہو سکتی ہے، پیر خانے کی محبت دل سے نہیں نکل سکتی۔ اور اس چیز کا کہ مناظر ہم نے خود صاحبزادگان کی خدمت میں بیٹھ کے اور سجادہ نشین حضرات کے کلمات سے سن کے اس بات کو دیکھا ہے کہ کس انداز میں وہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی اور انکساری پیر خانے کے ساتھ کس انداز کے ساتھ تھی۔ جب حاضری دیا کرتے تھے تو اکثر حضرات عرس مقدس کے موقع پر تونسا شریف میں کسی نہ کسی شہزادے کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ آپ میری گردن میں دوپٹے کا یا دستار کا پٹا باندھ کے آستان پاک کے گلیوں میں گھماؤ پھراؤ تاکہ پتہ چل سکے قمر الدین سیالوی اس آستان کا کتنا پرانا اور اچھا سگ ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہم اپنے مرشد خانے پہ جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، خواہش ہوتی ہے دل میں، کہیں نہ کہیں جگہ ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہاں جائیں، وہاں بھی ہمیں پروٹوکول ملے، وہاں بھی ہمیں کچھ عزت افزائی ہماری ہو، لیکن وہ عاجزی کا پیکر حضور شیخ الاسلام والمسلمین، لاکھوں مرید، ہزاروں چاہنے والے، لاکھوں ان کے ماننے والے ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے، شاگردوں کی تعداد لاتعداد ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس زمانے میں حضور پیر پٹھان غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ حجرہ مبارک جو لنگر شریف تھا اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور جا کے خادمہ کو کہتے ہیں کہ اندر سے جائیں، جو سوکھی روٹی ہے، جو معمول کا لنگر یا پھر چل رہا ہے وہ میرے لیے لے کر آئیں۔ جب وہ خادمہ اندر گئی تو وہ تو پہچانتی تھی کہ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف کے پیر خانے سے تشریف لائے ہیں، تو جا کر سجادہ نشین صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ جو لنگر کی بچی ہوئی روٹی ہے وہ میرے لیے لے کر آئیں۔ تو سجادہ نشین صاحب اٹھے، اپنے دونوں شہزادگان کو ساتھ لیا اور ان کے سروں کے اوپر بہترین قسم کا لنگر جو تھا
جو خاص خدام کے لیے تھا یا مریدین کے لیے اور اپنے علماء کرام یا جتنے بڑے بڑے حضرات تشریف لائے تھے ان کے لیے جو لنگر شریف تیار تھا وہ اپنے شہزادگان کے سروں کے اوپر رکھوایا اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے پاس خود تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ اپنے قیام گاہ میں تشریف لے جائیں، آپ کا لنگر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا بندہ ہو کے نام بھی ہے، کام بھی ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہو کے اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ لنگر کی بچی ہوئی روٹی طلب فرما رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بھی ان کا یہ عمل مشعل راہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشد گرامی کے آستان پہ جائیں تو جو کچھ ملتا ہے اس کو دل و جان سے قبول کریں، اور یہ ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر خانے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ جس طرح پیچھے والی بات میں نے عرض کیا کہ جس سے محبت ہو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ آستان پاک پہ حاضری کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ایسا پانی کا بہت بڑا تالاب تھا یا ایک ایسا مقام تھا جہاں سے راستہ عبور کرنا مشکل تھا۔ پانی اتنا تیزی کے ساتھ آ رہا تھا کہ اگر وہ گھٹنوں تک بھی ہوتا تو وہ بندے کو بہا کے ساتھ لے جاتا، لیکن یہ عشق کے پیکر اپنے مرشد گرامی کا عشق لے کے، والہانہ محبت لے کے، حاضری کی طلب اور تڑپ لے کر حاضر ہونے کی خواہش سے جا رہے تھے۔ تو راستے میں تھوڑا سا پانی تو رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا، لیکن سارے لوگوں کو وہاں دیکھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ جب کم ہو ہم یہاں سے ندی کو عبور کر کے آگے گزر جائیں۔ لیکن حضور شیخ الاسلام نے کچھ دیر انتظار کیا، وہ تڑپ دوبارہ مرشد گرامی کی محبت جو تھی وہ دل میں موجزن تھی، اور جلدی سے جلدی مرشد گرامی کی بارگاہ میں پہنچنے کی خواہش لے کے بیٹھے تھے کہ انتظار نہ ہو سکا۔ کہا اگر مہیوال اپنے معشوق کے لیے، اپنے عاشق کے لیے اتنا کر سکتی ہے، پانی کی ندیوں میں لہروں میں بہہ سکتی ہے، تو میں خواجہ قمر الدین تو اپنے مرشد گرامی سے سچا عشق کرتا ہوں، تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو پانی جو سر سے اوپر تھا، سارے لوگ روک رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں رک جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا، یہ پانی کیا چیز ہے میرے سامنے، میرے عشق کی یہ بھی تاب نہیں لا سکتا۔ آپ پانی میں آئے اور وہاں سے گزرنا شروع کر دیا۔ جب چند قدم چلے تو پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ جب پاؤں اکھڑنا شروع ہوئے تو حضور شیخ الاسلام کا وجود مبارک واپس پانی کے ساتھ آنے لگا۔ تو پھر لجپال نے کرم فرمایا، لوگوں نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جس محبوب کی محبت میں پانی میں کود پڑے تھے وہ محبوب خود آئے ہیں، حضور پیر پٹھان نے آ کر بازو سے پکڑا ہے اور پار لگا دیا ہے۔ تو یہ محبت اور عشق کی داستان تھی جو آپ نے اپنے مرشد گرامی کے ساتھ رقم فرمائی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔